السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں۔ قلوبنا غلف، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یعنی ہم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ۔ حامیم سجدہ، ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ کون سی دعوت؟ توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، آخرت کی خبر۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ بس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے جو عند اللہ نامقبول ہے، یا ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہیں۔ یعنی نہ ان کو حق بات سنائی دیتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے، نہ ان کے دلوں پر حق بات اثر کرتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ یستفتحون کے معنی ہیں غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ آخری نبی جلد مبعوث فرما تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ یہودی کافروں کو خبر دیتے کہ ان قریب نبی کی بعثت ہوگی، لیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدی پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، جن کے اوصاف تورات و انجیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے، جیسا کہ ہمارا گمان تھا۔ یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں، نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ غضب پر غضب کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ غضب، یہاں پہ ہے نا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے، جیسا کہ مطلب تفصیل گزری۔ غضب پر غضب یعنی اللہ کی نافرمانیاں اور
اللہ سے سرکشی اور پیغمبروں کا جو ہے ناحق قتل اور پیغمبروں کو جھٹلانا، اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ وآخری دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔